حصول رزق حلال مگر کیسے؟ لوگوں کی ایک کثیر تعداد کا گمان ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی رزق میں کمی کا باعث ہے۔ اس سے زیادہ تعجب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ بظاہر دیندار لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ معاشی خوشحالی اور آسودگی کے حصول کے لیے کسی حد تک اسلامی تعلیمات سے چشم پوشی کرنا ضروری ہے۔ یہ نادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ کائنات کے مالک و خالق اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز اور سربلند کرنا ہے، اسی طرح اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی نازل فرمایا ہے کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، وہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے، اس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مانگنے والی دعا یہ تھی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا۔ کسب حلال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں ٹمکٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح اندازہ میں اس سے استفادہ کرے تو اللہ تعالیٰ جو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا اور بہت زیادہ قوت والا، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے، آسمان سے ان پر خیر و عافیت نازل فرما دے اور زمین سے ان کے لیے گوناگوں اور بیش بہا نعمتیں اگائے۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے، ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ رزق کے حصول کے سبب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے اور تمہارے اموال۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس آیات کا ترجمہ ہے: تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کامی یعنی موسلادھار بارش بھیجے گا، مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے: پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو،
بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے اموال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کا کرنا بہت مجرب قرآنی عمل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ عز و جل مجھے اولاد دے دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی، یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات دریافت کیوں نہ کی کہ یہ عمل حضور نے کہاں فرمایا؟ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَّا قُوَّتِكُمْ، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا وَيَزِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس سے بارش کی قلت کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے استغفار کرنے کو کہا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا تو اس نے نسل کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا اور اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے یہ آیاتیں پڑھی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دے گا، آسمان سے بران رحمت نازل فرمائے گا، زمین سے خیر و برکت اگائے گا، زمین سے کھیتی کو اگائے گا، جانوروں کو دودھ مہیا کرے گا، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائے گا، قسم قسم کے میوجات والے باغات عطا فرمائے گا اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیات کریمہ میں سے بیان کردہ
بات پر عمل کیا۔ حضرت مطروف امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کچھ بات نہ کی اور واپس پلٹ آئے۔ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا، ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سنا۔ فرمانے لگے، میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے، یعنی استغفار کے ذریعے بارش حاصل ہوتی ہے، اور میں نے استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بارش حاصل کرنے کے لیے فریاد کی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی، چوتھے نے اپنے باغ کی خوشحالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین دی۔ آپ سے عرض کی گئی ہے کہ 4 اشخاص الگ الگ شکایتیں لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتائی، میں نے تو انہیں اسی بات کا حکم دیا ہے جو بات رب و رحیم و کریم نے سورۃ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ پہلے آپ نے مذکورہ آیات تلاوت کی۔ توبہ و استغفار حصول رزق کا اہم سبب ہے، اس پر درج ذیل حدیث ایک روشن دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دے گا، ہر مشکل سے نکال دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائے گا جس سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والوں کو 3 ثمرات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان 3 میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑے قوت و طاقت کے مالک اللہ الرزاق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اے رزق حلال کے متلاشیوں، کثرت سے استغفار و توبہ کرو، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، اپنی سیاکاریوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ، اس بات کا عزم کر لو کہ آئندہ ساری زندگی ان گناہوں کے قریب نہ بھٹکوں گا، اور اس بات کا خاص طور پر سے دھیان رکھو کہ استغفار و توبہ صرف زبان تک نہ رہے، دل کی ندامت اور اصلاح اعمال کی کوشش کرے، اور اصلاح اعمال کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور دغابازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان کو استغفار کے ذکر سے تر رکھیں تاکہ زبان کے ذریعے دل میں بھی اتر جائے کہ اے اللہ میری توبہ کہ میں اور تھک گیا ہوں گناہوں سے، میری اس توبہ کو قبول فرما۔ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔